دو بھائی تھے، ایک امیر تھا ایک غریب۔ امیر کا نام امین اور غریب کا نام سلیم تھا۔ دونوں میں بنتی نہیں تھی۔ بات یہ تھی کہ امین سلیم کو پسند نہیں کرتا تھا۔ ایک دن سلیم کو ضرورت پڑی تو اس نے کچھ دیر کے لیے بڑے بھائی سے گورا مانگا۔ سردیاں آنے والی تھی اور جنگل سے لکڑیاں لانی تھی۔ امین چاہتا تو نہ دیتا، مگر پھر بھی اس نے گورا دے دیا۔ سلیم جنگل سے لکڑیاں لے آیا۔ رات ہو گئی، اس کے پاس رسی نہیں تھی، اس لیے اس نے دروازے سے اس کی دم باندھ دی۔ رات کو گھوڑا بھاگ گیا، دم ٹوٹ گئی۔ سلیم بڑی مشکل سے ڈھونڈ ڈانڈ کر گھوڑا واپس لایا، مگر امین نے بے دم کا گھوڑا لینے سے انکار کر دیا۔ اس نے کہا کہ میں تو کچہری میں مقدمہ کروں گا۔ دونوں بھائی شہر روانہ ہو گئے۔ شہر بہت دور تھا، راستے میں رات ہو گئی۔ امین کے ایک دوست کا گھر قریب تھا، وہ دونوں اس دوست کے گھر ٹھہر گئے۔ امین اور اس کا دوست گھر کے اندر آرام کرنے لگے۔ سلیم کو گھر کے اندر جگہ نہ ملی تو وہ جبے پر لیٹ گیا۔ سلیم کی آنکھ لگ گئی۔ سوتے میں اس نے کروٹ لی تو وہ نیچے گر گیا۔ نیچے دوست کا بچہ بیٹھا تھا، وہ دب کر مر گیا۔ دوست بہت غصے ہوا، اس نے کہا میں بھی مقدمہ کروں گا۔ اب تینوں شہر کو چل پڑے۔ راستے میں پل آیا۔ سلیم نے دو مقدموں میں سزا کے ڈر سے پل پر چھلانگ لگا دی۔ نیچے ایک نوجوان اپنے بوڑھے بیمار باپ کو لے کر جا رہا تھا۔ سلیم بوڑھے پر جا پڑا، بڈھا مر گیا۔ نوجوان بھی مقدمہ کرنے کے لیے ان کے ساتھ ہو گیا۔ چلتے چلتے شہر آ گیا تو وہ کچہری پہنچے۔ جج آیا اور کچہری لگی۔ سلیم نے راستے سے ایک پتھر اٹھا کر رومال میں لپیٹ لیا تھا۔ امین نے اپنا دعویٰ پیش کیا۔ سلیم نے ڈرانے کے لیے رومال میں بندھا پتھر جج کو دکھایا۔ جج سمجھا کہ رومال میں رشوت کا سونا ہے۔ اس نے خوش ہو کر سلیم کے حق میں فیصلہ دے دیا اور کہا جب تک گھوڑے کی دم نہ نکل آئے گھوڑا سلیم کے پاس رہے گا۔ اب دوسرا مقدمہ پیش ہوا۔ امین کے دوست نے کہا کہ سلیم نے میرے بچے کو کچل کر مار دیا۔ سلیم نے پھر رومال دکھایا اور جج پھر دھوکہ کھا گیا۔ اس نے فیصلہ دیا کہ جب تک سلیم امین کے دوست کو بچہ نہ لا کر دے، امین کا دوست سلیم کو اپنے گھر رکھے اور کہیں جانے نہ دے۔ دوست نے سوچا ایک تو میرا بچہ مرا، دوسرا میں سلیم کو اپنے گھر رکھوں اور کھلاؤں پلاؤں، اس کا کیا بھروسہ یہ دوسرے بچے کو بھی مار دے۔ تیسرا مقدمہ کچہری میں پیش ہوا کہ سلیم نے پل سے کود کر بوڑھے کو مارا ہے۔ سلیم کا رومال دیکھ کر جج پھر لالچ میں آ گیا۔ اس نے سوچا تیسری سونے کی ڈیلی بھی مجھے دینے کا اشارہ کر رہا ہے۔ اس نے فیصلہ دیا کہ بوڑھے کا نوجوان بیٹا اور سلیم اس جگہ جائیں۔ نوجوان پل پر جائے اور سلیم پل کے نیچے کھڑا ہو جائے۔ نوجوان سلیم پر کودے اور اس کی جان لے لے۔ کچہری ختم ہوئی، چاروں باہر آئے۔ امین نے پریشان ہو کر کہا کہ میں دم نکلنے کا انتظار نہیں کر سکتا، مجھے گھوڑے کی ضرورت ہے، تم مجھے میرا گھوڑا اسی حالت میں دے دو۔ سلیم نے کہا کہ نہیں، ٹھہرو،
اور اس وقت کا انتظار کرو جب گھوڑے کی دم نکل آئے۔ امین بہت پریشان ہوا۔ اس نے سلیم کی منت سماجت کر کے اور 5 رومن روسی سکہ، 17 بوری اناج اور 1 بکری دے کر اپنا گھوڑا واپس حاصل کر لیا۔ اب سلیم نے امین کے دوست سے کہا کہ بھوک لگ رہی ہے، کھانا کھلاؤ۔ دوست گھبرایا۔ اس نے کہا کہ بھائی میں تمہارا بوجھ برداشت نہیں کر سکتا۔ سلیم نے کہا کہ جج نے یہی فیصلہ کیا ہے، جب تک تمہیں بچہ لا کر نہ دوں تمہارے ساتھ رہوں گا۔ امین کے دوست نے 50 رومن، 23 بوری اناج اور 1 دودھ دینے والی گائے دے کر سلیم سے اپنی جان چھڑائی۔ اور سلیم نوجوان کے پاس گیا اور کہا آؤ پل پر چلو اور وہاں سے چھلانگ لگاؤ۔ نوجوان نے سوچا کہ اگر میں اتنی اوپر سے کودا تو خود ہی مر جاؤں گا۔ اس نے بھی سلیم کو 200 رومن، 29 بوری اناج اور 1 بیل دے کر راضی کر لیا۔ جج نے اپنا آدمی سلیم کے پاس بھیجا کہ سونے کی 3 ڈلیاں دے دو۔ سلیم نے رومال میں سے پتھر نکال کر دکھایا اور کہا کہ میں غریب آدمی ہوں، میرے پاس سونا کہاں۔ میں نے تو جج کو رومال اس لیے دکھایا تھا کہ اگر تم نے میرے خلاف فیصلہ دیا تو میں تمہیں اس پتھر سے ماروں گا۔ جب اس آدمی نے جج کو جا کر یہ بات بتائی تو جج نے سکون کا سانس لیا کہ میں بچ گیا، ورنہ سلیم مجھے مار ڈالتا۔ سلیم خوشی خوشی گھر واپس آ گیا۔